سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ ود کثیر من اہل الکتاب، دلی تمنا ہے بہت سے اہل کتاب کی، لو یردونکم، کہ کاش وہ تمہیں لوٹا سکیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنی طرف سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ان کے سامنے حق، فاعفوا واصفحوا، پس آپ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کے متعلق کوئی حکم لے آئیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے آپ کے لیے کوئی بھی بھلائی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو تم اللہ کے ہاں پا لو گے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی ایک اور خرابی، شرارت اور برائی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو ان کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اب ہم نے کیسے نمٹنا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ کے اندر جب آپ تشریف لائے ہجرت کر کے، حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، کچھ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، وہیں پر یہ لوگ بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے۔ بہت ساری سازشیں کی انہوں نے، بہت سارے کام کیے، شرارتیں کی، بہت سی چیزوں کا تذکرہ گزشتہ آیات میں گزر چکا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کی دلی تمنا تو یہی ہے کہ تم لوگ بھی ایمان پہ نہ رہو، جس طرح یہ خود اللہ کے کلام میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جس طرح یہ خود وحی الہی کے متعلق ابھی تک شک میں مبتلا ہے،
تورات کے متعلق بھی، انجیل کے متعلق بھی، خود قرآن کریم کے متعلق بھی۔ اسی طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں بھی کوئی ایسا شک پیدا کر دیں کہ تم بھی مومن نہ رہو، بلکہ ایمان کے باوجود دوبارہ کفر کی طرف چلے جاؤ۔ یہ ان لوگوں کی دلی تمنا ہے۔ یہ صرف اس زمانے کے یہودیوں کی نہیں تھی، آج کے یہودیوں کی، آج کے کفار کی بھی دلی تمنا یہی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ان کے ایمان سے ہٹا دیا جائے۔ ساری سازشیں اور سارے مال و اسباب اور ساری چیزیں جو خرچ کی جاتی ہیں، ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے اہم چیز جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اپنے ایمان کو ان کافروں کی سازشوں سے بچانا یہ اہم ترین مسئلہ ہے ہمارا۔ باقی سارے مسائل نمبر 2 پہ ہیں، معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں اور دیگر مسائل ہوں، وہ سب دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ان اہل کتاب کی، بالخصوص یہودیوں کی دلی تمنا یہ ہے، لو یردونکم، کہ تمہیں بھی لوٹا دیں واپس، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، پھر کافر بنا دے تمہیں۔ یعنی وہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے دین پہ ہیں، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی طرف چلے گئے۔ اب دوبارہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ یہ پھر پلٹ جائیں واپس۔ اور اللہ پاک فرماتے کہ یہ جو ان کی تمنا ہے، یہ تمنا کسی خیر خواہی پہ مبنی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ چلو کسی کے بارے میں کوئی تمنا رکھتا ہے لیکن دل میں اس کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی اس دلی تمنا کی وجہ حسد من عند انفسہم، صرف حسد ہے۔ ان کے اندر جو بغض اور عناد اور حسد وہ پیدا ہو چکا ہے تمہارے متعلق، بس وہ حسد، وہ جلن، وہ ان کو چین نہیں لینے دیتی۔ کہتے ہیں نا کہ حسد کرنے والا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کانٹوں کے بستر پہ سویا ہوا ہے، اس کو چین ہی نہیں آتا، کسی پل چین نہیں آتا۔ اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ اس لیے کسی سے بھی، کسی معاملے میں بھی ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا حسن، کسی کا مال، کسی کی دولت، کسی کا جو ہے حسن کلام، کسی کی گفتگو، کسی کا علم، کوئی بھی نعمت اللہ پاک نے کسی بھی انسان کو دی ہو تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رشک ضرور کر سکتے کہ یا اللہ اس کو بھی دی ہے، مجھے بھی دے دے۔ لیکن حسد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس میرے پاس آئے نہ آئے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو یہ یہودی یہی تمنا کرتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں نہیں، ہمارے پاس ایمان آئے نہ آئے، ان کے پاس بھی نہ رہے۔ آج سارا زور اسی پہ لگ رہا ہے۔ ان کے خاندانی سسٹم تباہ ہو چکے ہیں، رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ان کے معاشرے میں ختم ہو چکی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشروں میں بھی یہ رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے، ماں بہن بیٹی کی تمیز اٹھ جائے، اور ایک بے حیائی کا طوفان برپا کرنا چاہتے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر۔ ایمان پہ بھی حملہ آور ہے، ہماری ثقافت پہ بھی حملہ آور ہے۔ ان سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حسد اور بغض تو ان کے اندر ہے، اور حسد اور بغض بھی اللہ پاک فرماتے تب ہے
نافہمی کی وجہ سے نہیں، غلطی سے نہیں ہو گیا، حسد اور بغض ایسے نہیں کہ بائی چانس ہو گیا، بلکہ اللہ پاک فرماتے من بعد ما تبین لهم الحق، حسد اور بغض بھی تب ہوا جب ان کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حق ان کے پاس ہے، سچا مذہب ان کے پاس ہے، اس کے بعد حسد ہوا ہے۔ ایک ہے حسد ہو گیا غلطی سے، پتہ ہی نہیں چلا، اچانک جذباتی طور پہ ایک بات دل کے اندر آئی، حسد پیدا ہو گیا، نہیں، سوچ سمجھ کر حسد پیدا کیا انہوں نے، جانتے بوجھتے دشمنی مول لی ہے، اور جانتے بوجھتے جان بوجھ کر ایمان والوں پہ حملہ آور ہیں۔ پتہ ہے کہ حق یہی ہے جو ان کے پاس ہے، جو قرآن کریم میں ہے، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، جس پہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی قائم ہیں، جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ سچائی اور حقیقت پہ مبنی مذہب انہی کے پاس ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے، یہ لوگ غلطی میں مبتلا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ایمان والوں کے بارے میں غلط جذبات اپنے اندر پال لی۔ اب کیا کرنا کیا ہے؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ لڑائی کریں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھیڑ جائیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ان پہ حملہ آور ہو جائیں، گتھم گتھا ہو جائیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک بندہ اٹھے اور لاٹھ اٹھائے اور کہے کہ جناب میں چلا ہوں کفر کو ختم کرنے۔ اس کے لیے پہلے اپنی صفوں میں اتحاد ضروری ہے، پہلے اپنے اندر نظم و ضبط ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فاعفو واصفحوا، ان کو فی الحال معاف کریں اور درگزر کریں۔ فاعفو، عفو کا معنی ہوتا ہے معاف کر دینا، یعنی بدلہ نہ لینا، اور صفح واصفحوا اس کا معنی ہوتا ہے اپنے دل کو بھی صاف رکھنا۔ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا حکم مان کر اس کو کرنا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے کہ معاف بھی کر دو، دل کو بھی صاف رکھو، فی الحال صرف ان کی ہدایت کی محنت کرو، تب تک حتیٰ یأتی اللہ بامری، جب تک اللہ پاک کوئی دوسرا حکم نازل نہیں کر دیتے۔ یعنی دوسرے حکم سے مراد اللہ پاک جہاد کا حکم دے، اللہ پاک کافروں سے جزیے کا حکم دے، اسلام کو غلبہ دیں، اور یہ محکوم بن کے زندگی گزاریں اسلامی نظام کے تحت۔ جب تک یہ نہیں ہو جاتا تب تک معاف بھی کریں، دل کو بھی صاف کریں، جب تک اللہ کا یہ آرڈر نہیں آ جاتا۔ اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا، نظم و ضبط پیدا کر لیا، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اطاعت کرنے والے بن گئے، پھر اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب ان کافروں سے جہاد کریں، اب ان کے خلاف عملی طور پہ میدان میں آئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ کیا جب تک صفوں میں نظم و ضبط نہ ہو، اتحاد نہ ہو، امیر کی اطاعت کے جذبات نہ ہو، حب مال، حب شہوت، حب جاہ ختم نہ ہو جائے، تو کیا تب تک اللہ پاک ایمان والوں کو غلبہ دینے پہ قادر نہیں؟ کیا اللہ پاک پھر ایمان والوں کو غالب نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایمان والے کمزوری کی حالت میں، بد نظمی میں بھی اللہ ان کو فتح دے سکتا ہے، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ ایمان والے پہلے اپنی صفوں میں نظم و ضبط پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر غلط جذبات ختم کریں، حب مال، حب جاہ اس کو نکالیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر 100% کمر بستہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک ان کو میدان عمل میں اتارے، اور پھر اللہ ان کی مدد و نصرت کر کے کافروں پہ ان کو غلبہ دے۔ طریقہ کار یہ ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو قادر ہوں، لیکن تمہارے اندر بھی ڈسپلن ہونا چاہیے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ سب سے اہم حکم بنیادی طور پر، جو بندہ اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا وہ کافروں کے خلاف جہاد کیا کرے گا؟ جہاد نفس جس کو بڑا جہاد فرمایا گیا، اور کافروں کے ساتھ جہاد اس کا حکم ختم نہیں ہوا، اب بھی ہے، اور الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اپنے دل میں جذبہ جہاد، شوق شہادت ہر مومن کو رکھنا چاہیے کہ جب مجھے موقع ملے میں ان کافروں کے خلاف میدان میں اتروں، اللہ مجھے لڑتے لڑتے جام شہادت نصیب فرما دے۔ یہ جذبہ ہر مومن کا ہونا چاہیے، لیکن ان جذبات کو بھی ایک طریقے کے ساتھ عمل میں لانا چاہیے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے علماء امیر کی اطاعت، جو ذمہ داران ہوں ان کی اطاعت۔ اب ہم اپنے علماء کی اطاعت میں جہاد کریں تو وہ جہاد کہلائے گا۔ اگر اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کلاشنکوف اٹھائے میں چلاؤں جناب جہاد کرنے، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہوگا۔ ہمارے علماء ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کب کیا کرنا ہے، اس لیے ان کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ وقتی حالات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں ایک موقع تھا صلح حدیبیہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کر رہے تھے، اور صلح بھی کیسے کر رہے تھے؟ بڑی دبی ہوئی حالت میں، یعنی کافروں کی مانی جا رہی تھی، مسلمان اپنی ہر بات کو چھوڑ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس چلا جائے تم نے واپس کرنا ہے، تمہارا کوئی خدا نہ خواستہ مرتد ہو کر آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ فرما رہے تھے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یعنی اتنی دب کے صلح ہو رہی تھی۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا قرآن سچا نہیں، اللہ کا محبوب سچا نہیں؟ پھر کیوں اتنی دب کے صلح ہو رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جذبات پہ آپ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ حضرت ابو بکر کے سامنے جا کر یہی بات عرض کی، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ نہیں، جب وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا کام اطاعت ہے۔ یعنی ایک طرف جذبات یہ ہیں کہ تن من دھن لٹا دیں ہم، اور ایک طرف اطاعت یہ ہے کہ امیر دب کے بھی صلح کرے ہم تیار ہیں۔ یہ ہے اطاعت۔ فرمایا جب اس طرح کی اطاعت تمہارے اندر آئے گی پھر سمجھیں گے کہ نظم و ضبط پیدا ہو گیا، ڈسپلن قائم ہو گیا۔ اب جو بھی قدم اٹھے گا وہ اللہ کے لیے اٹھے گا، وہ اپنے جذبات کے لیے نہیں اٹھے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی جہاد بالنفس کرو، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، ما تقدموا لانفسکم من خیر، بھلائی کا کوئی بھی کام جو تم اللہ کے پاس بھیجو گے، آگے بھیجو گے اپنی نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تجدوہ عند اللہ، وہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں سے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ کوئی بھی خیر کا کام، معمولی سا بھی نیکی کا کام جس کو تم اللہ کی رضا کے لیے کرو اور اس کو آگے بھیجو، یاد رکھنا وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اور فرمایا اس سے بڑھ کر یہ کہ تم جو کام کر رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تمہارے ہر عمل کو واچ کرنے والا، دیکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے سامنے اپنے جذبات کو بھی فیل کرو، اپنے اندر کے خواہشات کو بھی فیل کرو، پامال کرو، حکم الہی جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس کے مطابق تیاری کرو۔
جب ایسی جماعت الحمدللہ قائم ہوئی، پھر اللہ پاک نے وہ حکم دیے جو جہاد کے حکم ہے، جو جزیے کے حکم ہے، اور پھر ان یہودیوں کو مکہ اور مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، موجودہ حالات ہمارے لیے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں، ان یہود و نصارہ اور کفار کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم دین کے ساتھ جڑیں، قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں، اور قرآن و سنت کو سمجھنے والوں کے ساتھ جڑیں، تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو اور ہم تمام فتنوں سے بھی بچے رہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم